حدیث پاک جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، ثنایا کہتے ہیں دو اوپر کے دانت یہ والے اور دو نیچے، اسے ثنایا کہتے ہیں، اس دانتوں کو عربی کے اندر ثنایا کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور ہے، ابھی دانت ٹوٹ گیا، دانت کوئی نہیں ٹوٹا تھا، خراش آئی تھی، یہی دانت تھے، وہ ثنایا کا لفظ ہے، وہاں یہی لفظ استعمال ہوا حدیث پاک میں، یہ دو اوپر کے دو نیچے کے، اس کو ثنایا کہتے ہیں۔ فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں ٹھیک ہے نا فاصلہ تھا، کیا تھا؟ فاصلہ تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب میرے آقا کریم گفتگو فرماتے تھے، یہ دیکھیں فرمایا اذا تکلم، جب گفتگو فرماتے تھے۔ اب آپ خود بھی کچھ ترجمہ محسوس کریں گے، اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین الثنایا، آپ کے لب مقدس بولنا تھا کہ نور منہ سے نکلا کرتا تھا۔ دیکھنا آپ خود سمجھیں کچھ، وَإِذَا تَكَلَّمَ، کلام بولتے ہیں نا ہم لوگ، جب آپ بات کرتے گفتگو فرماتے، رؤیا، رویت بولتے ہو آپ لوگ، رویت دیکھنے سے کہتے نہیں، او رویت یعنی رویت حلال، ٹھیک ہے نا، چاند دیکھنے کا مسئلہ، تو رؤیا جب گفتگو فرماتے دیکھا جاتا، ٹھیک ہے نا، کن نور، یہ تو اس باتیں ہیں، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، کن نور، مثل نور کے، یخرجو کہتے نہیں خارج ہو گیا، خروج لفظ بولتے ہو نا آپ، یخرجو نکلتا تھا، کیا نکلتا تھا؟ نور کی طرف ہے، نور نکلتا تھا، من بین ثنایا، آپ کے منہ سے نور نکلا کرتا تھا۔ اب سوال یہاں یہ ہے، یہ نور حسی تھا یا مانوی تھا؟ نور حسی تھا یا؟ شارحین فرماتے ہیں نور مانوی کا تک نہیں ہے یہاں، نور مانی نور ہدایت، میں وہ تو لفظ ہے ہی ہدایت، تو یہ معنی کیا ہے؟ وہ تو جب بولے تو نوری ہے، وما ينطق عن الهوى، تو یہاں پر یہ لفظ لانے کا رؤیا کا نور، نور دیکھا جاتا تھا، نور ہدایت کو تو دیکھا نہیں جاتا۔ توجہ کی بات ہے، توجہ، نور ہدایت کو تو دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا یہ کتاب بھی نور ہے نا، حدیث پاک کی کتاب ہے تو نور ہے نا، روشنی ہے نا، ہدایت ہے، ہدایت نور ہوتا ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کتاب قرآن پاک بھی نور ہے، ہدایت مانوی ہے، لیکن اس کے نور کو تم دیکھتے تو نہیں ہو نا، کوئی باز دیکھتے ہو کہ روشنی نکل رہی ہوتی ہے؟ نہیں، تو یہاں تو فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَ كَالنُّورِ، جب گفتگو فرماتے تھے تو نور آپ کے منہ سے نکلا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نور کیا تھا؟ فرمایا وہ نور حسی تھا، یہ شارحین نے کہا ہے نور حسی تھا، جسے لوگ دیکھا کرتے تھے، محسوس ہوتا تھا، ایک روشنی اور چمک تھی، اور بعض کتابوں میں آیا ہے وہ نور و روشنی ایسے تھی کہ دیواریں بھی جگمگا جاتی تھی، دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی۔ یہاں پر ایک بات ہے، کوئی عام بندہ گفتگو کر رہا ہوتا تھا، پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں، ایسا بول دے نا، اور جناب جنہاں نال سانو محبت ہو جائے، جن سے ہمیں پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، ہم بولتے نہیں جناب بول دے نا تو پھل کیر چھڑتے ہیں، جناب وہ بولتے ہیں نا تو موتی پرو چھڑتے ہیں۔ عام سا بندہ بولے تجھے عشق و محبت ہو، تو بولے موتی پر ہوتا ہے، جب میرے کریم آقا بولتے ہوں گے وہ کیا موتی پر ہوتے ہوں گے؟ کیسے موتی پر ہوتے ہوں گے وہ؟ تو اس میں کوئی، ہاں یہ اس مسئلے کی میں ضرور وضاحت کر چکا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں نور حسی رسول کریم کو ہم مانتے ہیں، نور حسی مانتے ہیں، فضائل و کمالات ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ رنگ بھی دکھایا ہے، رسول کریم نے کبھی کبھی یہ رنگ بھی دکھایا ہے، یہ نہیں تھا، یہ ہر وقت ایسا نہیں تھا، ہر وقت ایسا نہیں تھا، کبھی کبھی یہ رنگ دیکھا کرتے تھے صاحب۔ تو رسول کریم نور حسی ہیں، رسول کریم کے فضائل و کمالات ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، لیکن اس کا تعلق
عقیدہ ضروریات دین و ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ مانتے ہیں رسول کریم کو نور حصی بھی مانتے ہیں آسان کہ سرکار سسن نور حصی ہیں، مگر اس کا تعلق ایسے عقیدے سے نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں مانتے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں یا آپ ایک گمراہ ہو جائیں۔ نور حصی، نور ہدایت نہیں مانے گا، وہ تو گیا نا، وہ سرکار ہے ہی نور ہدایت، نور ہدایت ہے، ہدایت جو دینے کے لیے آیا ہے وہ نہیں مانے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ نور ہدایت نہیں مانے، میں نور حصی کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جسے ہم محسوس، جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ نور ایسا تھا کہ دیواریں بھی جگمگا اٹھتی تھیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اندھیرا ہو جائے، سوئی گم ہو جائے، عائشہ سوئی ڈھونڈ لیتی تھی رسول کریم کے چہرے انور کی روشنی سے۔ امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ 973 میں ملا علی قاری کا استاد ہے، النعمۃ الکبریٰ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس واقعے کو نقل کیا، اور امام سیوطی نے کہا ہے خصائص کبریٰ کے مقدمہ میں، فرمایا میں اس میں وہی حدیث لاؤں گا جو موضوع نہیں ہوگی، موضوع کوئی حدیث نہیں لاؤں گا، یہ ان کا منہج ہے خصائص کبریٰ کا۔ پتہ لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ لوگ نور حصی بھی محسوس کیا کرتے تھے رسول کریم۔ لیکن یاد رکھیں، میں اس عقیدے کی وضاحت کر چکا ہوں، اتنا کہوں گا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ هو علیہ وآلہ